اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر جو پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں ان قرآنی آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جمعہ کے روز فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں سورۃ الکہف کی آیات 1 تا 11 کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مبارک آواز میں ان آیات کریمہ کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمة تخرج من افواہهم ان یقولون الا کذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللہ اکبر۔ ابھی ہم نے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ الکہف کی آیات 1 تا 11 کی تلاوت سنی ہے۔ اب ان آیات کریمہ کا اردو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ ہر تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے جس نے یہ کتاب اپنے بندے پر اتاری ہے اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، اور اس نے اسے سچ سے معمور اور صحیح رہنمائی کرنے والی بنا کر اتارا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اس کی یعنی اللہ کی طرف سے آنے والے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور ایمان لانے والوں کو جو نیک اور ایمان کے مناسب حال کام کرتے ہیں بشارت دے کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے اچھا اجر مقدر ہے، وہ اس اجر کے مقام میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور نیز اس نے اس لیے اسے اتارا ہے کہ تا وہ ان لوگوں کو آنے والے عذاب سے آگاہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں شخص کو بیٹا بنا لیا ہے۔ انہیں اس بارے میں کچھ بھی تو علم حاصل نہیں، اور نہ ان کے بڑوں کو اس بارے میں کوئی علم تھا۔ یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، بلکہ وہ محض جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا اگر وہ اس عظیم الشان کلام پر ایمان نہ لائیں تو ان کے غم میں
شدت افسوس کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟ جو کچھ روئے زمین پر موجود ہے اسے یقیناً ہم نے اس کی زینت کا موجب بنایا ہے تاکہ ہم ان کا امتحان لیں کہ ان میں سے سب سے اچھا کام کرنے والا کون ہے، اور جو کچھ اس زمین پر موجود ہے اسے ہم یقیناً ایک دن مٹا کر ویران سطح بنا دیں گے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ کہف اور رقیم والے لوگ ہمارے نشانوں میں سے کوئی اچنبھا نشان تھے جن کی نظیر پھر کبھی نہ پائی جا سکتی ہو؟ جب وہ چند نوجوان وسیع غار میں پناہ گزین ہوئے اور دعا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے حضور سے خاص رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے اس معاملے میں رشد و ہدایت کا سامان مہیا کر۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے حوالے سے یہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی آیات کو پڑھنے کی طرف توجہ دلائی تھی۔ ان آیات کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ ان آیتوں سے ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے کس گروہ کو مراد رکھا ہے، اور عوج کے لفظ سے اس جگہ مخلوق کو شریک الباری ٹھہرانے سے مراد ہے، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھہرایا ہے، اور اسی لفظ سے فیض عوج مشتق ہے، اور فیض عوج سے وہ درمیانی زمانہ مراد ہے جس میں مسلمانوں نے عیسائیوں کی طرح حضرت مسیح کو بعض صفات میں شریک الباری ٹھہرا دیا۔ اس جگہ ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگر دجال کا بھی کوئی علیحدہ وجود ہوتا تو سورہ فاتحہ میں اس کے فتنے کا بھی ذکر ضرور ہوتا اور اس کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی کوئی علیحدہ دعا ہوتی، مگر ظاہر ہے کہ اس جگہ یعنی سورہ فاتحہ میں صرف مسیح موعود کو ایذا دینے سے بچنے کے لیے اور نصارہ کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کی گئی ہے، حالانکہ بموجب خیالات حال کے مسلمانوں کا دجال ایک اور شخص ہے اور اس کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑھ کر ہے۔ تو گویا نعوذ باللہ خدا بھول گیا کہ ایک بڑے فتنہ کا ذکر بھی نہ کیا اور صرف دو فتنوں کا ذکر کیا، ایک اندرونی یعنی مسیح موعود کو یہودیوں کی طرح ایذا دینا، دوسرے عیسائی مذہب اختیار کرنا۔ یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ سورہ فاتحہ میں صرف دو فتنوں سے بچنے کے لیے دعا سکھلائی گئی ہے۔ نمبر ایک، اول یہ فتنہ کہ اسلام کے مسیح موعود کو کافر قرار دینا، اس کی توہین کرنا، اس کی ذاتیات میں نقص نکالنے کی کوشش کرنا، اس کے قتل کا فتویٰ دینا، جیسے کہ آیت غیر المغضوب علیہم میں انہی باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے، نصارہ کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا سکھلائی گئی اور سورت کو اسی کے ذکر پر ختم کر کے اشارہ کیا گیا ہے کہ فتنہ نصارہ ایک سیل عظیم کی طرح ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ فتنہ دجال سے بچنے کے واسطے ہر جمعے کو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور پچھلی 10 آیتیں پڑھو۔ ان آیات کے مطالعے سے واضح ہو سکتا ہے کہ دجال کون ہے اور اس کے کیا صفات ہیں اور اس سے بچنے کی کیا راہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اس آیت میں مومنوں سے اجر حسن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اجر حسن سے مراد صرف یہ نہیں کہ انہیں انعامات ملیں گے، کیونکہ یہ معنی خالی اجر سے بھی نکل آتے ہیں، چنانچہ کئی جگہ قرآن کریم میں صرف اجر کا لفظ مومنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثلا اس صورت میں آگے چل کر فرماتا ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، ہم نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہاں موقع کے لحاظ سے اجر کے معنی اچھے اجر کے ہیں۔ اجرن حسنن کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ اجر نیک نتیجہ پیدا کرنے والا ہوگا، اس کے ملنے سے مومن بگڑیں گے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اچھے طور پر استعمال کر کے مزید ثواب اپنے لیے جمع کریں گے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان کا وہ اجر کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ کسی صورت میں بھی ختم نہ ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ مومن رہیں گے اجر ملتا رہے گا۔ یہ معنی اس صورت میں ہے کہ اس آیت کو
ان انعامات کے متعلق سمجھا جائے جو مومنوں کو دنیا میں ملنے والے ہیں، لیکن اگر اخروی انعامات لیے جائیں تو پھر یہی معنی ہوں گے کہ وہ ہمیشہ اس اجر سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، کبھی بھی ان کا اجر ختم نہ ہوگا۔ اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ اگر دائمی فضل چاہتے ہو تو ایمان کو کبھی ہاتھ سے نہ دینا۔ یہاں پہ پہلے کتاب کا کام انذار بتایا، پھر مومنوں کو بشارت دینا اس کا کام بتایا، اس کے بعد پھر انذار کا ذکر کیا، اور یہ انذار خاص اس قوم کے متعلق بتایا جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہیں۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں انذار کا ذکر اکٹھا نہ رکھا اور بشارت کا ذکر بعد میں نہ رکھا؟ آپ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس ترتیب سے قرآن کریم نے ان زمانوں کا بھی اظہار کر دیا ہے جن میں قرآن کریم کا انذار تبشیر اور پھر دوسرا انذار ظاہر ہوگا۔ پہلے انذار سے مکے والوں اور دوسری تمام ان اقوام کا انذار مراد ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کی مخالف تھیں، چنانچہ قرآن کریم کے اس انذار کے نتیجے میں وہ اقوام تباہ کی گئیں۔ اس کے بعد مومنوں کی بشارت کا ذکر کیا، چنانچہ مخالفین اسلام کی تباہی کے بعد مسلمانوں کو انعام ملے، اور ماکثین فیہ ابداً کے حکم کے ماتحت مسلمانوں نے صدیوں تک دنیا میں حکومت کی۔ اس کے بعد صرف مسیحی قوم کے انذار کا ذکر فرمایا، جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ اسلامی ترقی کے بعد پھر مسیحیت زور پکڑے گی اور دنیا پر اس طرح چھا جائے گی کہ گویا وہی ایک قوم اسلام کے مخالف رہ جائے گی۔ اس وقت قرآن کا انذار خصوصیت سے مسیحی اقوام کے لیے ہوگا۔ اگر اس طرح انذار کو دو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کیا جاتا اور مسلمانوں کے انعامات کو درمیان میں بیان نہ کیا جاتا تو یہ لطیف معنی جو عذاب کے اوقات اور آئندہ زمانے کے سیاسی تغیرات کو بھی ظاہر کر رہے ہیں پیدا نہ ہو سکتے تھے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، آپ فرماتے ہیں کہ انذار کی خبر دیتے ہوئے مسیحیت پر ایک کاری ضرب بھی لگا دی۔ فرماتا ہے کہ بیٹا تو خدا کا بناتے ہیں، لیکن بیٹا ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں، نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھی۔ ان یقولون الا کذبا، الا کذبا کہہ کے بتایا کہ خود مسیح بھی اس قسم کی ابنیت سے منکر ہے، چنانچہ موجودہ اناجیل سے بھی مسیح کے خدا کا بیٹا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بے شک مسیح علیہ السلام کی نسبت بیٹے کے الفاظ آتے ہیں، لیکن یہ الفاظ دوسرے انسانوں کے لیے بھی آتے ہیں۔ چنانچہ خروج باب 2 آیت 22 میں لکھا ہے کہ خداوند نے یوں فرمایا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ پلوٹھا بیٹا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، فرماتا ہے ہم نے دنیا میں ہزاروں چیزیں پیدا کی ہیں اور غرض یہ ہے کہ انسان کے لیے ایک شغل پیدا کریں تا وہ ان اشیاء کو دریافت کرے پھر ان سے کام لے۔ اور زینتاً کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کوئی نہ کوئی فائدہ رکھتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ اسی ایک لفظ سے کس طرح اس نقطے کو واضح کر دیا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز لغو نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اسلام کے نزدیک دنیا کی ہر شے میں فوائد ہیں اور وہ ایک حسن یعنی خوبی اپنے اندر رکھتی ہے، اور کوئی بھی چیز نہیں جو دنیا کا حسن بڑھانے والی نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں افسوس کہ اس حکم سے مسلمانوں نے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا اور تحقیق اور ایجاد کے کام کو نظر انداز کر دیا، اور یورپ نے باوجود قرآن کریم کو نہ ماننے کے اس حکم پر عمل کیا اور علم میں اس قدر ترقی کی کہ ساری دنیا پر غالب آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی اشیاء اس لیے پیدا کی گئی ہیں تاکہ لوگ ان کے متعلق تحقیق کریں، دنیا کی حالت کو سدھاریں۔ اس حصے کے متعلق مسیحیوں سے کوتاہی ہوئی ہے، انہوں نے دنیا کے راز تو دریافت کیے مگر اچھے عمل کا نمونہ نہ دکھایا، یعنی اس تحقیق اور تدقیق کے نتیجے میں انہوں نے دنیا میں ظلم اور فساد کی بنیاد رکھ دی، اور غالباً اس طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ فرمایا وہ دنیا کا سامان تو ایک عارضی چیز اور عارضی سامان ہے، حقیقی نہیں، صرف قومی مقابلے کا ایک ذریعہ خدا تعالیٰ نے بنایا ہے تا بنی نوع انسان کی خدمت کر کے ثواب حاصل کریں، لیکن مسیحی لوگ اس غرض کو پوری نہ کریں گے۔ خدا کے پیدا کیے ہوئے سامانوں کی جستجو تو کریں گے، لیکن ان کو حسن عمل کا ذریعہ نہ بنائیں گے اور لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی
اس موضوع پر مختلف مقامات پر روشنی ڈالی ہے۔ ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی تو اس نے اس عقل کو استعمال کر کے اپنی آسانیوں کے سامان پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یعنی زمین پر جو کچھ ہے اسے یقیناً ہم نے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ کون بہترین عمل کرتا ہے۔ بس یہاں زمین کی ہر چیز کو زینت قرار دے کر اس کی اہمیت بھی بیان فرما دی۔ ہر نئی ایجاد جو ہم کرتے ہیں اس کو بھی زینت بتا دیا، اس کی اہمیت بیان فرمائی، لیکن فرمایا کہ ہر چیز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا فائدہ تبھی ہے جب احسن عمل کے ساتھ یہ وابستہ ہو۔ بس ہمیں نصیحت ہے کہ ان ایجادات سے فائدہ اٹھاؤ لیکن احسن عمل مد نظر رہے۔ یہ ایجادات ہیں، ان کی خوبصورتی تبھی ہے جب اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کیا جائے یا لیا جائے، نہ کہ فتنہ و فساد پیدا ہو۔ اگر احسن عمل نہیں تو یہ چیزیں ابتلاء بن جاتی ہیں۔ جیسے کہ پہلے میں نے مثالیں دیں، یہ ٹیلی ویژن ہی ہے جو فائدہ بھی دے رہا ہے اور ابتلاء بھی بن رہا ہے۔ بہت سے گھر انٹرنیٹ اور چیٹنگ کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں، بچے خراب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آزادی کے نام پر اللہ تعالیٰ کی مہیا کی گئی چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ حقیقی عبد کے لیے حکم ہے کہ ہمیشہ احسن قول اور احسن عمل کو سامنے رکھو اور کام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تشریح اور تفسیر کی روشنی میں احسن طور پر سمجھنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے احسن رنگ میں عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔